وزیر اعظم شہباز شریف قازقستان کے دارالحکومت آستانہ پہنچ گئے ہیں۔ آستانہ ایئرپورٹ پر وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال قازقستان کے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور آستانہ کے میئر نے کیا۔ قازقستان میں پاکستان کے سفیر نعمان بشیر بھی وزیر اعظم کے استقبال کے لیے آستانہ ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ شنگھائی تعاون تنظیم کونسل آف ہیڈز آف اسٹیٹ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف SCO+ کے سربراہ اجلاسوں میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم سربراہ اجلاس کے موقع پر شریک رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قازقستان روانگی سے قبل دوشنبے میں تاجک ہم منصب سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے بعد وزیر اعظم نے کہا کہ تاجک ہم منصب سے 2 طرفہ تعلقات میں اضافے پر بات چیت ہوئی ہے۔ دونوں برادر ملک تجارت، سرمایہ کاری اور رابطے بڑھا کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تاجکستان پاکستان کے راستے بندرگاہوں تک رسائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ PTI کی سینئر قیادت نے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری سے رابطہ کر کے پارٹی کی موجودہ قیادت پر تنقید نہ کرنے کی درخواست کی ہے۔ اس کی تفصیل جانتے ہیں ایاز اکبر یوسف سے۔ جی ایاز، کیا پتہ چلا ہے؟ دیکھیے جی، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کا سابق وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب سے رابطہ ہوا ہے، اور یہ رابطہ اس سلسلے میں ہوا ہے کہ فواد چودھری جب سے منظر عام پر آئے ہیں کافی زیادہ تنقید کی جا رہی ہے۔ اس وقت جو موجودہ قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اب انہوں نے درخواست کی ہے، جو سینئر یہاں پر رہنما ہے کہ فواد چودھری کو انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ قیادت پر تنقید نہ کریں۔ ذرائع نے بتایا کہ فواد چودھری نے ان کو تنقید نہ کرنے کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے۔ اس حوالے سے پھر سینئر رہنماؤں کی بڑھتی سیاسی صورتحال پر گفتگو بھی ہوئی ہے، اور اس دوران فواد چودھری نے کہا کہ موجودہ پالیسی کے تحت عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا ایجنڈا بانی PTI کو جلد از جلد رہا کرنا اور عوامی مینڈیٹ کو واپس لانا ہے۔ یہ بھی گفتگو ہوئی ہے، اور موجودہ صورتحال میں اپوزیشن جماعتوں کا متحد ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی فواد چودھری اور PTI قیادت کا اتفاق ہوا ہے، اور یہ بھی کہا گیا PTI قیادت کا فواد چودھری کی مثبت تجاویز پر غور کرنے کی یقین دہانی کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے دوبارہ درخواست کی ہے کہ اس وقت کیونکہ ملکی حالات اس قسم کے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اس وقت کافی منفی خبریں چل رہی ہیں کہ یہاں پر گروپ بندیاں ہیں، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ مزید اس چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے تو اس سے پارٹی کو مزید نقصان پہنچے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ایاز تفصیل دینے کے لیے۔ اور آج بھی فواد چودھری نے PTI رہنماؤں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ لیاقت چٹھا کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ نہ کرنا PTI قیادت کی غلطی تھی۔ اپنے ویڈیو بیان میں فواد چودھری حامد نے کہا کہ حامد خان نے سابق ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کرنے کی مخالفت کی تھی۔ جب لیاقت چٹھا نے آ کر کے ایک جو سارا دھاندلی کا معاملہ تھا اس کو اس نے پھوڑ دیا، بیچ چوراہے پھوڑ دیا، تو مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہ ابھی تک اس جو الزامات لیاقت چٹھا نے لگائے ہیں ان کی تحقیقات کیوں نہیں کروانے کے لیے کہا گیا۔ مجھے یہی پتہ چلا کہ جب ریفرنس کی بات آئی کہ ریفرنس فائل کرنا ہے تو حامد خان صاحب نے کہا کہ نہیں ہم نے ریفرنس فائل نہیں کرنا، اور ہم نے بڑا ساتھ لے کے چلنا ہے چیف جسٹس صاحب کو بھی اور سب کو بھی۔ اور اس حکمت عملی کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج عمران خان ابھی تک جیل میں ہے 13 مہینوں کے بعد بھی، اور ہر طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کو اس کا حق نہ ملے۔ ایک بار پھر تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے، جو بھی ہے لیڈرشپ تو کہتے ہوئے ذرا شرم ہی آتی ہے، لیکن جو بھی ہے ابھی 2-3 لوگ جو بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھیں اور یہ ریفرنسز فائل کریں، اور اگر آپ ریفرنسز فائل نہیں کرتے تو میں یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گا کہ آپ عمران خان کو جیل میں رکھنے میں ممد و معاون کا کردار ادا کر رہے ہیں، پارٹنر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے تاریخی سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ PSX 100 انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 80,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران PSX 100 انڈیکس میں 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سخت بجٹ کے نتیجے میں IMF کا قرض ملنے کے امکان سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مہنگائی کم بڑھنے کے نمبرز کی وجہ سے شرح سود میں کمی آنے کی امیدیں بھی سرمایہ کاری کی وجہ بنی ہیں، جبکہ نئے مالی سال کے آغاز پر انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کے نئے فنڈز کا آنا بھی مارکیٹ میں مثبت رجحان کا سبب ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی رپورٹنگ پر پابندی کی پیمرا نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو آئندہ ہفتے سنایا جائے. اس کی تفصیل لیں گے نمائندہ جیو نیوز آصف بشیر چودھری سے. جی آصف. جی بالکل. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے علی سام کیس پر پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کی درخواستوں کی سماعت کی اور انہوں نے پیمرا سے معلوم کیا، پیمرا کے وکیل سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ عدالتی رپورٹنگ کے خلاف آپ کے پاس کتنی درخواستیں تھیں. اس پر پیمرا کے وکیل نے کہا کہ عدالتی رپورٹنگ پر رپورٹنگ کے حوالے سے ان کے پاس کوئی شکایات یا درخواستیں موجود نہیں تھی. اس پر عدالت نے کہا کہ آپ نے اچانک ہی پابندی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے لیا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے اور میڈیا صرف عوامی نوعیت کے جو مقدمات ہیں ان کی جو ہے رپورٹنگ کرتا ہے اور پیمرا کو اس طرح کی پابندی عائد نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا کہ کل بھی ہم نے کئی گھنٹے کی جو ہے وہ سماعت کی لیکن ایک لفظ بھی مس رپورٹ نہیں ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے رپورٹرز بھی انتہائی ذمہ داری سے رپورٹنگ کرتے ہیں. عدالت نے یہ کہا کہ عدالتی آبزرویشنز کو رپورٹ کرنا بھی کوئی غلط بات نہیں ہے اور یہ بات درست نہیں ہے کہ صرف عدالتی جو تحریری حکم ہے اسی کو جو ہے وہ جاری کیا جائے. اس کے بعد عدالت نے جو ہے اس فیصلے کو محفوظ کر لیا. اچھا آصف، ایک اور اہم خبر کی تفصیل آپ سے جاننا چاہیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کیس میں سیکرٹری دفاع داخلہ چیف کمشنر پر جرمانوں کے خلاف اپیلیں خارج کر دی ہیں. اس خبر کی کیا تفصیل ہے؟ جی بالکل. آج سماعت تھی مسنگ پرسنز کے مدثر نارو اور دیگر متعدد افراد کی، دو لاپتہ افراد ہیں ان کے مقدمات کی اور اس میں سنگل بینچ کے جو افسران پر جرمانے تھے وہ بحال رکھے ہیں عدالت نے اور اس حوالے سے تمام انٹرا کورٹ اپیلوں کو خارج کر دیا گیا ہے جس کی باعث سیکرٹری دفاع داخلہ چیف کمشنر اور پولیس افسران پر جو جرمانے ہیں وہ ان کا پچھلا حکم جو ہے وہ برقرار رہے گا. آج عدالت نے اس بات پر شدید برہمی کا اظہار کیا کہ آپ ہمیں صرف آ کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا، اگر کوئی پروگرس نہیں ہے تو آپ عدالت کو کیوں نہیں بتاتے. عدالت کو صرف اپنی پروگرس کے بارے میں بتایا جائے. عدالت نے اس بات پر شدید برہمی کا اظہار کیا جب انہیں کہا گیا کہ صرف 1 ماہ کا وقت جو ہے ان کو مزید دیا جائے. اس پر عدالت نے کہا کہ آپ نے آج تک جو ہائی کورٹ منصفین کے ساتھ کیا ہے یہی اب سپریم کورٹ کے ساتھ کریں اور ہم اس حوالے سے مزید وقت آپ کو دینے پر تیار نہیں ہیں، جس کے بعد انٹرا کورٹ اپیلوں کو خارج کر دیا گیا. بہت شکریہ آپ کا آصف بشیر چودھری. آپ کو بتائیں کرکٹ آسٹریلیا نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے ساتھ سرفریقی سیریز کی خواہش کا اظہار کیا ہے. چیف ایگزیکٹو کرکٹ آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ انہیں پاک بھارت سیریز کے انعقاد میں کردار ادا کر کے خوشی ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت روایتی حریف ہیں، ان کے مقابلوں کے لیے بہت جوش پایا جاتا ہے. T20 ورلڈ کپ کے دوران نساؤ اسٹیڈیم ہاؤس فل تھا. آسٹریلیا میں T20 ورلڈ کپ 2022 میں بھی ایسا ہی جوش تھا. T20 ورلڈ کپ کے دوران ساؤتھ اسٹیڈیم ہاؤس فل تھا. آسٹریلیا میں T20 ورلڈ کپ 2022 میں بھی ایسا ہی جوش تھا. نک ہاکلے نے کہا کہ وہ باہمی سیریز اور سرفریقی سیریز کے لیے معاونت کے لیے تیار ہے. پہلے ان دونوں بورڈز کو آپس میں فیصلہ کرنا ہے. وہ میزبانی میں معاونت کریں گے جس کی خوشی ہوگی. ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ قازقستان سے متعلق، جہاں پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے آج ملاقات متوقع تھی. ملاقات اس وقت جاری ہے. یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں آستانہ کے، جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ملاقات ہوئی. Шанхайская организация сотрудничества в Самарканде тогда обсуждали и двусторонние отношения, и наше взаимодействие на внешней международной арене. Должен отметить, что за это время отношения между нашими странами развиваются и развиваются в деловом, дружеском ключе. Отмечаю рост товарооборота, и перспективы здесь у нас очень неплохие. На 2 направления обратил бы особое внимание. Прежде всего, это сотрудничество в области энергетики и агропромышленного бизнеса. Начались поставки наших энергоносителей в Пакистан, и мы готовы к их увеличению. По вашей просьбе Россия старается вносить свой вклад и обеспечение продовольственной безопасности Пакистана. Мы увеличиваем поставки зерновых на пакистанский рынок. Сотрудничают
наше Министерство иностранных дел в международных организациях, на международных площадках, как я уже сказал, в том числе и на площадке ООН. Уважаемый господин премьер-министр, наши отношения носят такой дружественный характер и развиваются на протяжении десятилетий. Мы этому очень рады, и я надеюсь, что и наша сегодняшняя встреча послужит делу дальнейшего укрепления двухсторонних связей между Пакистаном и Российской Федерацией. Очень рад вас видеть, господин премьер-министр. Thank you very much, Mr. President. It's really a great honor and a pleasure to meet you. And I'm very happy to meet you after we met in Samarkand on the sidelines of Israel. And once again, I'd like to congratulate you on your re-election. And I'm sure Russian Federation will further progress under your able leadership. Mr. President, I'm very happy to share with you that our bilateral relations have been having positive trajectory over the last many years, and this is a matter of great comfort for us. And I would like to work with you closely to further cement our relations. We have a whole lot to do, and we can benefit from your experience. We can certainly enhance our trade, which is at the moment touching $1 billion. And of course, on my request, you were very kind to promote cooperation in the field of energy, and we received shipment of oil from your great country, and I'm very grateful for that. But we really need to further move in this direction. Your Excellency, our relations stand on our own strength. Neither our relations are driven by any geopolitical contingency, nor these are impacted by our relations with other countries. And Pakistan has a very long business relation with your great country. If you remember, I mentioned to you last time that during 50s, 60s and 70s, we had bilateral trade under barter. We used to import a lot of machinery and goods from erstwhile Soviet Russia, and we used to export textile, leather goods to your country, and it was under barter. I think today is the time we can overcome financial and other banking issues by renewing our trade and expanding our trade under barter. That will be very beneficial to Pakistan, and we will be able to overcome lots of many other problems. Mr. President, once again, I'd like to thank you for this opportunity, and would like to assure you on my behalf and on behalf of the people of Pakistan that we really want to further strengthen our relations.
आस्ताना में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात हुई है और दोनों ही रहनुमा गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सदर पुतिन से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। सदर पुतिन को दोबारा मुंतखब होने पर उन्होंने मुबारकबाद भी पेश की। आस्ताना में मुलाकात हुई है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के रूस के साथ बाहमी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और रूस अरसा दराज से दोस्त ममालिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि हमें मुस्तक़बिल में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना होगा। आस्ताना में हुई इस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के साथ रूस के साथ देरीना और कारोबारी ताल्लुकात हैं। हम रूस को चमड़े और कपड़े की मसनूआत बरामद करते हैं। और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आस्ताना में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई मुलाकात के बाद ये गुफ्तगू कर रहे थे और कहा कि पाक रूस ताल्लुकात किसी और मुल्क से ताल्लुक़ या जियो पॉलिटिकल सूरत हाल से मुतासर नहीं होंगे। ये एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पाक रूस ताल्लुकात किसी और मुल्क से ताल्लुक़ या जियो पॉलिटिकल सूरत हाल से मुतासर नहीं होंगे। पाकिस्तान के रूस के साथ बाहमी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और रूस अरसा दराज से दोस्त मुल्क हैं। ये भी कहा है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने और कहा कि पाक रूस ताल्लुकात किसी और मुल्क से ताल्लुक़ या जियो पॉलिटिकल सूरत हाल से मुतासर नहीं होंगे। पाकिस्तान के साथ रूस के साथ देरीना और कारोबारी ताल्लुकात हैं। ये इंतहाई अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि इस मुलाकात में जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की है उसमें कहा है कि रूस के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर काम करेंगे। रूस के साथ तिजारत को $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। पाक रूस ताल्लुकात किसी और मुल्क से ताल्लुक़ या जियो पॉलिटिकल सूरत हाल से मुतासर नहीं होंगे।